السلام علیکم، میں ہوں الطاف حسین اور آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں ایچ ایس ورلڈ۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ کتاب ہے ہماری 100 عظیم آدمی، اور ہماری آج کی تیسری شخصیت ہیں یسوع مسیح علیہ السلام، 6 قبل مسیح سے 30 عیسوی تک۔ یہ شروع کرتے ہیں۔ قبل مسیح سے 30 عیسوی تک انسانی تاریخ پر یسوع کے اثرات اس درجہ بین اور گہرے ہیں کہ کم لوگ ہی اس فہرست کے ابتدائی ناموں میں اس کے شمار پر معترض ہوں گے۔ ہاں، یہ سوال فوری طور پر پیدا ہوتا ہے کہ یسوع کو، جو تاریخ میں ایک انتہائی اہم مذہب کا بانی ہے، یہاں سر فہرست جگہ کیوں نہ دی گئی؟ اس امر میں کوئی شک نہیں ہے کہ عیسائیت کے پیروکاروں کی تعداد کسی بھی دوسرے مذہب کی نسبت زیادہ ہے، لیکن اس کتاب میں مختلف مذاہب کے اثرات کا تجزیہ نہیں کیا جا رہا، بلکہ مختلف اشخاص کے اثرات کو پیش نظر رکھا گیا ہے۔ اسلام کے برعکس عیسائیت کی بنیاد کسی ایک شخص نے نہیں رکھی، بلکہ یہ 2 افراد تھے، یسوع مسیح اور سینٹ پال۔ اسی اعتبار سے اس کی کامیابی کا سہرا مناسب تناسب سے دونوں اقتدار کے سر سجنا چاہیے۔ یسوع نے عیسائیت کی بنیادی اخلاقی تصورات کی تشکیل کی اور اس کے بنیادی روحانی اثاثے اور انسانی کردار سے متعلق اس کے ضوابط کو واضح کیا۔ مسیحی الہیات کو واضح کرنے کا کام بنیادی طور پر سینٹ پال نے سر انجام دیا۔ یسوع نے ایک روحانی پیغام دیا، پال نے اس میں یسوع کی پوجا پاٹ کا اضافہ کر دیا۔ سینٹ پال ہی عہد نامہ جدید کے ایک بڑے حصے کا مصنف ہے، جبکہ اولین عیسوی صدی میں عیسائیت کے پیروکاروں میں اضافے میں بھی اس کا کردار نہایت اہم تھا۔ یسوع گوتم بدھ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برعکس جوانی میں ہی چل بسے، بس چند پیروکار ہی ان کی موت پر ان کے ساتھ تھے۔ ان کی موت کے بعد ان کے پیروکاروں نے ایک مختصر صہیونی مسلک وضع کیا۔ ایسا تو پال کی تحریروں اور لوگوں کو عیسائی بنانے کی مساعی کے زیر اثر ہی ہوا کہ یہ مختصر سا مسلک ایک فعال اور عظیم تحریک کی صورت اختیار کر گیا، جس نے نہ صرف غیر صہیونیوں اور صہیونیوں دونوں کو متاثر کیا، بلکہ یہ پایان کار دنیا کا ایک عظیم مذہب کے روپ میں پروان چڑھا۔ انہی وجوہات کی بنیاد پر کچھ احباب یہ خیال کرتے ہیں کہ یسوع کے بجائے پال ہی عیسائیت کا اصل بانی تھا۔ اس کا منطقی نتیجہ یہ ہوگا کہ اس فہرست میں سینٹ پال کا با یسوع سے بلند ہونا چاہیے۔ دراصل یہ بات تو واضح نہیں ہے کہ سینٹ پال کے بغیر عیسائیت کا رنگ کیا ہوتا، لیکن یسوع کے بغیر اس کا سرے سے وجود ہی آنا ہی مشکوک ہو جاتا ہے۔ تاہم یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا کہ یسوع کو ان تمام افعال کا بھی ذمہ دار ٹھہرایا جائے جو عیسائی کلیسا یا عیسائیوں نے بعد ازاں ان کے نام کی آڑ میں کیے، خاص طور پر جبکہ وہ ان میں سے کئی ایک امور کی اپنی زندگی میں ہی مخالفت کر چکے تھے۔ مثلاً مختلف مسیحی فرقوں کے بیچ ہونے والی مذہبی جنگیں اور یہودیوں کا وحشیانہ قتل عام اور اعزار رسانی۔ یہ وقوعات یسوع کی تعلیمات سے واضح طور پر مختلف اور برعکس ہیں۔ جدید سائنس کا ظہور ابتدائی طور پر مغربی یورپ کی مسیحی اقوام میں ہی ہوا، لیکن یہ سوچنا بے جا ہوگا کہ یسوع کی ذات ہی اس ظہور کا باعث بنی۔ کسی بھی ابتدائی مسیحی مبلغ نے یسوع کی تعلیمات کی تشریح کرتے ہوئے طبعی دنیا کی سائنسی تحقیق پر ہرگز اصرار نہیں کیا، بلکہ اس کے برعکس رومی دنیا کے عیسائیت کی طرف مائل ہو جانے کے فوراً بعد ٹیکنالوجی کی عمومی سطح اور عوامی سائنسی میدان میں سنگین انحطاط پیدا ہوا۔ یورپ میں بالآخر سائنس کا فروغ اس امر کا عکاس تھا کہ یورپی تہذیبی ورثہ میں ہی کوئی ایسا وصف تھا جو سائنسی طرز فکر کے موافق تھا۔ یہ وصف یسوع کی تعلیمات کا حصہ نہیں تھا، بلکہ یہ یونانی عقلیت پسندی تھی جسے ارسطو اور اقلیدس کی تحریروں نے چمکایا۔
یہ امر قابل غور ہے کہ جدید سائنس کا فروغ کلیسا کی طاقت اور مسیحی تقوی کے کمال کے دور میں نہیں ہوا، بلکہ نشاط ثانیہ اس کا موجب بنا۔ یہ ایسا دور تھا جس میں یورپ میں قبل عیسائیت دور کے ورثہ میں دلچسپی کا احیاء نو ہو رہا تھا۔ یسوع کی سمان عمری جیسا کہ یہ عہدنامہ جدید میں بیان ہوئی ہے، بیشتر قائرین کے لیے غیر معلوم نہ ہوگی۔ یہاں اس کے ذکر کی چنداں ضرورت نہیں ہے، تاہم چند امور قابل ذکر ہیں۔ اول، زیادہ تر معلومات جو ہمیں مسیح کے متعلق حاصل ہیں غیر معتبر ہیں۔ ہم یہ بھی یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا اصل نام کیا تھا۔ غالباً یہ عام یہودی نام یشوع تھا۔ ہمیں اس کا سال پیدائش بھی حتمی انداز میں معلوم نہیں ہے۔ 6 قبل مسیح ہی درست مانا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا سال وفات جو اس کے پیروکاروں کو حتمی طور پر معلوم ہونا چاہیے تھا، ہماری معلومات میں بھی مبہم ہے۔ خود یسوع نے کبھی کچھ نہیں لکھا۔ اس کی زندگی کے متعلق ہماری تمام تر معلومات کی بنیاد قدرتی طور پر عہدنامہ جدید کی حکایات ہیں۔ بائے قسمت ان انجیلوں میں بھی متعدد امور پر اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میتھیو اور لیوک نے یسوع کی آخری الفاظ کا حال مختلف لکھا ہے۔ ان دونوں بیانات میں اتفاقی طور پر عہدنامہ قدیم سے براہ راست حوالے لیے گئے ہیں۔ یہ کوئی حسن اتفاق نہیں تھا کہ یسوع مسیح نے عہدنامہ قدیم سے کچھ حوالے اخذ کیے تھے۔ عیسائیت کے بانی ہونے کے باوجود وہ خود ایک دیندار یہودی تھا۔ اس بات کو بارہا واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ یسوع مسیح متعدد حوالوں سے عہدنامہ قدیم کے عبرانی پیغمبروں کے مماثل تھا۔ اس نے اس منبع سے گہرے اثرات حاصل کیے تھے۔ ان پیغمبروں ہی کی مانند یسوع ایک غیر معمولی طور پر متاثر کن شخصیت کا حامل تھا، جس نے ان سے ملنے والوں پر انمٹ اور گہرے اثرات مرتب کیے۔ یہ صحیح ترین معنوں میں ایک سحر انگیز شخصیت تھا، تاہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں جن کے سیاسی اور مذہبی دونوں پہلو مستحکم تھے، یسوع نے اپنی زندگی کے دوران سیاسی صورتحال پر چنداں اثر نہ ڈالا، نہ ہی ان کے بعد کی صدی میں ایسا ممکن ہوا۔ البتہ دونوں افراد نے من حیث المجموع سیاسی ارتقاء پر بالواسطہ اثرات نقش کیے۔ یسوع کے اثرات ایک اخلاقی اور روحانی قائد ہی کی حیثیت سے ظاہر ہوئے۔ دراصل یسوع کی اصل شناخت ایک اخلاقی رہنما کی حیثیت سے ہی شکل پذیر ہوتی ہے۔ یہ سوال بجا ہے کہ اس کے اخلاقی نظریات پر دنیا نے کس حد تک اثرات چھوڑے۔ یسوع کے بنیادی نظریات میں ہی آسمانی بادشاہت کا عقیدہ تھا۔ آج آسمانی بادشاہت کے عقیدے کو عیسائی اور غیر عیسائی دونوں حلقوں میں بیشتر لوگ اخلاقی کردار کے لیے ایک معقول رہنما اصول کی حیثیت دیتے ہیں۔ ہمیشہ اس اصول کی موافقت میں عمل پیرا ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن ہم العلوم اپنی سی کوشش کرتے ہیں۔ اگر یسوع ہی وہ شخص ہے جس نے فی الاصل اس عالمی مقبولیت کے حاصل خیال کو پیش کیا، تو پھر اسے یہاں سر فہرست آنا چاہیے تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانی بادشاہت کا عقیدہ یسوع سے پہلے یہودیوں میں بھی مقبول تھا۔ اولین عیسائی صدی کے ممتاز یہودی عالم ربیع الہلیل نے آسمانی بادشاہت کے عقیدے کو واضح انداز میں پیش کیا اور اسے یہودیت کا بنیادی عقیدہ قرار دیا۔ لیکن صرف مغربی اقوام ہی اس عقیدے سے آشنا نہیں تھی۔ 500 قبل مسیح میں چینی فلسفی کنفیوشس نے بھی ایسا ہی ایک نظریہ پیش کیا۔ اس کا ذکر قدیم سنسکرت کی رزمیہ نظم مہابھارت میں بھی آتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اس آسمانی بادشاہت کے فلسفہ کو قریب ہر اہم مذہبی مسلک نے قبول کیا۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ یسوع کے اپنے کوئی اخلاقی نظریات نہیں تھے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ میتھیو میں ایک اعلیٰ درجہ کا نقطہ نظر پیش کیا گیا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ کہا جاتا ہے اپنے ہمسایہ سے محبت کرو اور دشمن سے نفرت، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرو، انہیں معاف کر دو جو تمہارے ساتھ زیادتی کریں۔
ان سے حسن اخلاق سے پیش آؤ جو تم سے نفرت کریں، اور ان کے لیے بھی دعائے سفیر کرو جو تمہارا احتسال کریں اور تمہیں عذاب پہنچائیں۔ چند جملے اس اقتباس سے پہلے موجود ہیں کہ برائی کی مزاحمت نہ کرو، اگر کوئی تمہارے دائیں رخسار پر تھپڑ رسید کرے، اپنا بایاں رخسار بھی اس کے سامنے پیش کر دو۔ اب یہ تصورات جو یسوع کے دور میں یہودیت میں ہرگز شامل نہیں تھے، نہ ہی تب دیگر مذاہب میں ان کی مثال موجود تھی، ان کا شمار دنیا کے انتہائی غیر معمولی اور حقیقی اخلاقی نظریات میں ہوتا ہے۔ اگر عالمی سطح پر ان کی پیروی کی جاتی تو مجھے یسوع مسیح کا نام زیر فہرست لانے میں ذرا بھر ہچکچاہٹ نہ ہوتی۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ ان کو نظر انداز کر دیا گیا، بلکہ عمومی سطح پر انہیں سرے سے تسلیم ہی نہیں کیا گیا۔ بیشتر مسیحی اپنے دشمن سے محبت کرو جیسے مقولہ کو ایک ناقابل تقلید اصول قرار دیتے ہیں، جس کی پیروی کسی یوٹوپیا میں ہی ممکن ہے جو اس حقیقی دنیا میں جہاں ہم رہتے ہیں قابل اطلاق نہیں ہے۔ العلوم ہمیں اس پر عمل نہیں کرتے، نہ کسی کو اس کی تکلیف کرتے ہیں، نہ اپنے بچوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی نصیحت کرتے ہیں۔ یسوع کی بیشتر اہم تعلیمات اپنے تمام تر سحر انگیزی کے باوجود بنیادی طور پر ناقابل عمل مشنوں پر مشتمل ہیں۔